جاتے ہیں۔ ان 4 بدعات میں سب سے پہلی بدعت ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں درود شریف کی مخصوص تعداد پکڑ کر کے پڑھتے ہیں۔ یعنی درود شریف آپ کتنے مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو خاص کر دیا کہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو شادی ہو جائے گی۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے۔ تو کسی بھی عبادت کو درود شریف جو ہے یہ اچھی چیز ہے، درود شریف پڑھیے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کی کوانٹٹی کو، اس کی جو تعداد کو خاص کرنا یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا۔ تو جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا، ہم اپنی طرف سے خاص کر رہے ہیں تعداد کو، تو یہ بدعت ہے۔ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 1718، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، یعنی اگر کوئی ایسی عبادت کی یا کوئی ایسا عمل کیا جو قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَهُوَ رَدٌ، تو وہ رد ہے، یعنی وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے، وہ بالکل ریجیکٹڈ ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے۔ تو یہ 313 مرتبہ پڑھ لینے سے شادی ہو جائے گی، اس طرح کا خاص کر لینا درود شریف کے بارے میں میرے بھائیوں یہ بدعت ہے۔ تو ہمیں خاص نہیں کرنا ہے، کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہم اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ شامل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی ہم نے آپ کے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس دین سے، ہم اسلام سے بالکل راضی ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین اسلام سے راضی ہو گئے تو پھر اس دین اسلام کے اندر سے اس دین اسلام کے اندر اپنے طرف سے کچھ بڑھا دینا، اس دین اسلام کے اندر اپنے طرف سے کچھ داخل کر دینا، یہ بالکل بدعت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنا قرآن میں لکھا ہے، جتنی حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے، بس اتنا ہی عمل کرو، ہم اس سے راضی ہیں، اتنا ہی عمل کر کے آؤ جس میں قرآن کے اندر لکھا ہے، حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے، میں تم کو جنت دینے کے لیے تیار ہوں، ہم راضی ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنی طرف سے ایڈوانس داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد نہیں بتائی ہے، تو پھر ہمیں اپنے طرف سے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اپنے طرف سے بڑھاتے ہیں میرے بھائیوں، یہ بدعت ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ اور ہم جو بدعت کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، کیا سمجھ کر کے؟ سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں کہ ہم کو ثواب ملے گا۔ ذرا سوچئے میرے پیارے ساتھیوں، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ بینیفٹ نہ ملے، الٹے آپ کو نقصان ہو، تو کیا آپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو جب ہم بدعت اپنے طرف سے کچھ دین اسلام کا داخل کر رہے ہیں سنت سمجھ کر کے، حالانکہ وہ بدعت ہے، اس کو کر رہے ہیں لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا، الٹے ہمیں نقصان ہوگا، تو پھر ہمیں وہ بدعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ پہلی بدعت پائی جاتی ہے۔
اسی طرح دوسری بدعت جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے اذان کے بعد بلند آواز سے درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی درود کون سا؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کیا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ اس درود کے بارے میں تو کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ تو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ کہنا میرے بھائی یہ بدعت ہے۔ صبح سویرے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کہنا یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ قرآن حدیث جو ہے اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ جو حدیث کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ آپ اذان کے بعد درود پڑھیں آہستہ سے، اکیلے میں، اور کون سے درود؟ جو درود ابراہیم اللہم صلی علی اللہم بارک علی، وہ درود پڑھنے کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 384۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن آذان دے تو تم وہ کلمات دہراؤ، وہ کلمات ریپیٹ کرو جو مؤذن کہے۔ یعنی اگر مؤذن اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہو۔ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے جواب میں آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو آپ بھی اس کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب مؤذن حی علی الفلاح کہے پھر اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن جب کہ اللہ اکبر تو آپ بھی کہو اللہ اکبر۔ پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو آپ بھی لا الہ الا اللہ کہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم صلوا علیہ، پھر تم میرے اوپر درود بھیجو۔ یعنی آذان دے دو، آذان دینے کے بعد